اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں موقع بموقع اس چیز کا اعلان فرمایا۔ جب بھی کوئی مصیبت کا موقع آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حاجت روا، میں مشکل کشا ہوں، صحابہ کے ہاں مصیبتیں پریشانیاں آئیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں مصائب اور پریشانیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں حاجت روا مشکل کشا ہوں، بلکہ ہمیشہ مصیبت اور دکھ میں اللہ رب العزت سے اپنی لو لگائی ہے، اللہ رب العزت کو پکارا ہے، اللہ رب العزت سے فریاد کی ہے۔ وہ بدر کا موقع ہو، وہ احد کا موقع ہو، وہ احزاب کا موقع ہو، وہ تبوک کا موقع ہو، کوئی موقع ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے رو رو کر فریادیں نہ کی، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کر کے اپنی درخواست اللہ رب العزت کے سامنے نہ رکھی ہو، اللہ رب العزت سے مدد اور نصرت نہ مانگی ہو۔ اور قرآن کریم میں ان موقعوں کا جو احوال بیان ہوا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد اور نصرت صرف اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتے نازل کیے ہیں بدر میں، مسلمانوں کی، مومنوں کی، صحابہ کی، اپنے نبی کی نصرت کے لیے اللہ نے فرشتے نازل کیے ہیں، اور ان فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی ہے، اپنے نبی کے صحابہ کی مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی۔ کوئی بھی موقع دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حیات مبارکہ میں بہت سارے غم اور مصیبت کے موقع آئے، ایسے موقع آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو، بے اختیار آنسو جاری ہوئے، آپ رو دیے، پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر بیٹا ابراہیم چھوٹی سی عمر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا چھوٹی سی عمر میں دنیا کو الوداع کہہ گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہیں، بہت غمزدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل شکستہ ہیں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، امت کو سبق کیا دیتے؟ فرمایا ابراہیم بیٹا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، فرمایا بیٹا تمہارے جانے کا غم بہت ہے، پریشانی بہت ہے، دکھ بہت ہے، کلیجہ کٹ گیا ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے گی۔ یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے تمہیں ہم سے جدا کر دیا ہے، ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم اپنے رب کے جو رضا ہے اس کے مطابق ہی ہر بات کریں گے، ہر فعل سر انجام دیں گے۔ دکھ اور مصیبت اپنی جگہ ہے۔ چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ زدہ ہیں، غم زدہ ہیں، بہت پریشان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ کو واپس نہیں لا سکے، اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس نہیں لا سکے، اپنی اتنی وفا شعار بیوی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، جن کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ انہیں یاد کرتے رہے ہیں، وہ زوجہ محترمہ جنہوں نے اس وقت نبی کی ڈھارس بندھائی تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ماننے والا نہیں، ابھی تو وحی کے نزول کا آغاز ہوا تھا اور آ کر صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا تھا اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس زوجہ محترمہ کی جدائی کا بھی بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ کو، اس غم کو اللہ رب العزت کی مشیت سمجھ کے برداشت کیا ہے، اس غم اور دکھ کو ختم نہیں کر سکے۔ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں، دکھ، غم، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ہم نے صبر کرنا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شادی کے موقع پر چھوٹی بچیاں جہادی ترانہ گا رہی تھیں، خوشی کے موقع پر۔ ہمارے ہاں بھی محبت میں، عقیدت میں
غلو کیا جاتا ہے، حد سے بڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی میں شریک ہوئے، شادی والے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو چھوٹی بچیاں جہادی ترانے پڑھ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرط عقیدت سے اور محبت میں غلب ہو گیا ان سے، اور ایک کلمہ ایسا کہہ دیا، کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ بات ترانے پڑھ رہی تھیں ان صحابہ کے، ان آباء و اجداد کے جو اسلام کی نصرت کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ پڑھتے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جوش میں آئیں، محبت کا اظہار ان الفاظ میں کر دیا۔ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، ہمارے اندر ایسے نبی تشریف لے آئے، ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو کل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا کتنا تحفظ کیا ہے، اپنی امت کے عقیدے کا۔ فوراً ٹوک دیا، فوراً روک دیا، فرمایا بیٹا جو پہلے تم جہادی ترانے پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو، لیکن لا تقولی ہکذا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو پر مبنی یہ عقیدہ کہ میں کل آنے والی باتیں بھی جانتا ہوں، میں غیب کا عالم ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، یہ بات نہیں کہنی تم نے۔ لا تقولی ہکذا، خبردار یہ بات نہیں کہنی۔ باقی جہادی ترانے جس طرح پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو، خوشی کے موقع پہ ترانے پڑھو، لیکن خوشی کے موقع پہ بھی، محبت میں بھی، تعظیم میں بھی غلو کرنا جائز نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امت کے لوگوں میری محبت میں بھی غلو اس طرح نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کر دیا۔ محبت میں، عقیدت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں ان کو درجہ انسانیت سے اٹھایا اور درجہ الوہیت پہ لے، کبھی اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کبھی الہ کہہ دیا، کبھی ان کے بارے میں کوئی نظریہ بنا دیا، کفارے کا نظریہ، الوہیت کا نظریہ، ابنیت کا نظریہ، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا، تین الہ ہیں، تین میں سے ایک، ایک میں سے تین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی خبردار میری امت کے لوگوں مجھے میرے مقام و مرتبہ سے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔